مشرقی پاکستان کی علیحدگی کی اصل وجوہات کیا ہیں؟ علیحدگی کی دو طرح کی وجوہات تھی۔ 4 فیکٹر ہیں میرے نزدیک جن کے نتیجے میں پاکستان جو ہے وہ ٹوٹا ہے۔ منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے۔ وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں وسیم احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں تازہ ترین خبروں پر تبصروں اور تجزیوں کا پروگرام زمانہ گواہ ہے۔ ناظرین، سقوط مشرقی پاکستان محض ایک حادثہ اور سانحہ ہی نہیں، یہ 2 واقعات کا مجموعہ ہے۔ ایک، مشرقی پاکستان کا مغربی پاکستان سے الگ ہو کر بنگلہ دیش کے نام سے الگ ریاست بن جانا، اور دوسرا، پاک و ہند جنگ میں پاک فوج کی ذلت آمیز شکست اور عبرتناک ہزیمت اور رسوائی۔ اس شرمناک صورتحال کو ہم اپنی نااہلی، بدنیتی اور بددیانتی کہیں یا سیاسی بے شعوری اور چند افراد کی غداری، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمیں اپنے ازلی دشمن بھارت کے ہاتھوں شرمناک شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا، اور اندرا گاندھی نے بڑے متکبرانہ لہجے میں کہا تھا کہ ہم نے 2 قومی نظریے کو خلیج بنگال میں غرق کر دیا۔ ناظرین، سانحہ مشرقی پاکستان ہسٹری آف پاکستان کا وہ سیاہ ترین دن اور رستہ ہوا زخم ہے جو شاید کبھی مندمل نہ ہو سکے۔ ہر سال 16 دسمبر کا سورج ہمیں شرمندگی اور پچھتاوے کا احساس دلاتے ہوئے طلوع ہوتا ہے اور تاریخ سے سبق حاصل کرنے کی تلقین کے ساتھ غروب ہو جاتا ہے، لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ اس سانحے کا کوئی ایک سٹیک ہولڈر اس واقعے کے 51 سال گزرنے کے بعد آج بھی اپنی غلطی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ہم آج کے پروگرام میں سنجیدگی سے یہ تجزیہ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے کہ سانحہ 1971 کے اسباب کیا تھے، حقیقی غلطی کہاں، کس کی اور کتنی تھی۔ میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں ترجمان تنظیم اسلامی جناب مرزا ایوب بیگ صاحب، ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں معروف دانشور، مصنف اور کالم نگار جناب قیوم نظامی صاحب، اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے نائب امیر جماعت اسلامی ڈاکٹر فرید احمد پراچا صاحب۔ آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ ایوب بیگ صاحب، یہ فرمائیے گا کہ مشرقی پاکستان جو ہے اس کی علیحدگی جو ہے، کہا جاتا ہے کہ نظریہ پاکستان سے انحراف کا نتیجہ تھا۔ آپ کے خیال میں مشرقی پاکستان کی علیحدگی کی اصل وجوہات کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسیم صاحب، میری نظر میں مشرقی پاکستان کی علیحدگی کی 2 طرح کی وجوہات تھی۔ ایک جو پاکستان بننے کے فوری بعد شروع ہو گئی تھی، اور ایک جو آخری کاری ضرب ثابت ہوئی سن 71 کی جنگ۔ حقیقت یہ ہے کہ جیسا کہ کون ہی یہ بات جانتا کہ پاکستان اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا، لیکن یہ کہ آغاز ہی سے ہمارا رخ جو ہے وہ اس طرح پاکستان کی طرف نہ بن سکا، اسلام کی طرف نہ بن سکا، یہاں تک کہ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے قومی اسمبلی میں، جو اس وقت ایک آئین ساز اسمبلی بھی تھی ساتھ ہی، اس میں باقاعدہ مسلم لیگ کو وارننگ دی کہ اگر آپ اپنے عہد کو پورا نہیں کرتے، یعنی یہ کوئی انہوں نے 2.25 سال کے بعد یہ کہا سن 49 میں کہ سارے دفعات جو ہیں، سارے معاملات اسلام کے مطابق کی جائیں، تو میں پھر عوام میں نکل جاؤں گا اور کہوں گا کہ مسلم لیگ نے آپ کے ساتھ دھوکہ کیا تھا، وہ پاکستان کو ایک اسلامی ریاست نہیں بنانا چاہتی تھی اور وہ اس حوالے سے کوئی قدم نہیں اٹھائی۔ تب جا کر تو قرارداد مقاصد جو ہے وہ منظور ہوئی تھی، لیکن قرارداد مقاصد ظاہری طور منظور تو ہو گئی، لیکن بعض تبصرے اسمبلی ہی میں سے ایسے آئے کہ آج ہمارا سر جو ہے وہ دنیا کے سامنے شرم سے جھک گیا ہے۔ یعنی اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں، یعنی آپ اس زمانے میں بات کر رہے ہیں کہ اللہ کی حاکمیت ہوگی، اور پھر یہ قرارداد کاغذوں پر ہی رہی۔ پھر جا کر سن 51 میں 31 علماء کا 22 نکات پہ اب اتفاق ہوا، تو پھر خیال تھا کہ پاکستان جو ہے اسلام کی طرف پیش رفت کرے گا، لیکن یہ ایسا ہے کہ ایسا نہ ہو سکا، بلکہ پاکستان کی سیاسی معاملہ یوں رہا کہ آپ دیکھ لیجیے کہ لیاقت علی کی شہادت کے بعد سن 1951 سے لے کر سن 1958 تک 7 سالوں میں 6 حکومتیں بدلی، 6 وزیر اعظم آئے، اور ہمیں پنڈت نہرو کا یہ تانا سننا پڑا کہ میں اتنے کپڑے نہیں بدلتا جتنے
پاکستان میں حکومتیں بدلتی ہیں. گویا ساری ہماری توانائیاں، سارا ہمارا زور، سارا کچھ جو ہے وہ حکومتیں حاصل کرنے اور حکومت گرانے کی طرف تھا. کسی طرح بھی اسلام کو، اس نظریے کو جس نظریے کی بنیاد پر پاکستان بنایا گیا تھا، اس حوالے سے کوئی کام نہ ہوگا. کہیں جا کر 1956 میں پاکستان کا پہلا آئین بنا، اور یقینی طور پر وہ آئین، اس آئین کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کافی حد تک وہ ایک اسلامی آئین تھا یقیناً، لیکن وہ ابھی ننھا منا ہی تھا. ابھی بالکل اس کی عمر 2 سال ہی تھی کہ سن 58 میں جو ہے وہ باری بوٹوں نے اس کو کچل کر رکھ دیا اس آئین کو، اور فوجی حکومت آ گئی، اور اس وقت سے لے کر اس کے بعد 4 ماشاء اللہ اس کے لگے. لیکن نہ سیاستدانوں نے، نہ فوجی حکومتوں نے، اور نہ ہی صاف بات ہے کہ پاکستان کے یعنی ادبی حلقوں نے اسلامی ریاست بنانے کی طرف اقدام کیا. اگرچہ اسلامی جماعتوں نے اس حوالے سے کوئی کوشش کی، لیکن وہ کوشش بھی اس طرح بار آور نہ ہو سکی کہ کوئی ایسا نظام بن جاتا باقاعدہ جس کے تحت ہم جو ہے ایک اسے کہتے ہیں کہ ہم اسلامی ایک حکومت قائم کرنے میں کامیاب ہوئے. پھر جب یہ کہ بنیاد اسلام تھی، جب ہم کہتے ہیں، مانتے ہیں کہ پاکستان کی بنیاد اسلام تھی، اور پھر اس بنیاد پر ہم تعمیر نہیں کرتے اسلام کی عمارت، تو اس عمارت کا کیا نتیجہ نکلتا؟ تو دنیا میں جو چھوٹے چھوٹے طوفان آئے، تیز ہوائیں چلی، ان تیز ہواؤں سے ہماری یہ عمارت جو ہے نا، جو ہم نے بے بنیاد بنائی تھی، جو ہم نے اسلام کو بنیادیں بنا کر نہیں بنائی تھی، وہ جو ہے وہ چکولے کھاتی رہی، اور ہر وقت ہم اسی حالت میں رہے کہ آج خدا نخواستہ کوئی حادثہ ہو سکتا ہے یا کل ہو سکتا ہے. پھر دوسری طرف آ جی کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ سیاسی وجوہات تھی، ہم نے انتخابات کروائے سن 70 میں، لیکن ان انتخابات کا ہم نے نتیجہ قبول نہ کیا. لیکن یہ کہ نہ ہم نے اسلام کے حوالے سے پاکستان کی بنیادوں میں کوئی چیز ڈالی، اور نہ ہی ہم نے سیکولر جمہوریت کے حوالے سے بھی اس کو صحیح طور پر چلنے دیا. کبھی ہمارے ہاں وہ سول بیوروکریسی مطلب غلام وز کی صورت میں، اسکندر مرزا کی صورت میں آ جاتی ہے، اور کبھی فوجی بیوروکریسی آ جاتی ہے مارشل لاؤں کی صورت میں. تو ہم نہ کوئی نظام اسلامی حوالے سے بنا سکے، نہ ہم کوئی نظام جو ہے دنیاوی طور پر یعنی سیکولر بنیادوں پر بھی ہم کوئی نظام نہیں بنا سکے. بالآخر ہم نے 73 میں ایک آئین بنایا. وہ آئین بھی آپ کو معلوم ہے کس طرح ہچکولے کھا رہا ہے اور کس طرح موم کی ناک بنا ہوا ہے. تو یہی وجہ ہے کہ نہ ہم شریعت کی طرف بڑھ سکے، نہ ہم آئین کی بنیاد پر کوئی ملک بنا سکے. کیوم نظامی صاحب، 16 دسمبر 1971 کا دن تاریخ پاکستان کا وہ سیاہ دن ہے کہ جس کو ہم بلانا بھی چاہیں تو نہیں بھول سکتا، اور یہ ایسا زخم ہے جس سے آج تک جو ہے وہ خون رس رہا ہے. پچھلے دنوں ہمارے سابق آرمی چیف جو ہیں جب سبکدوش ہوئے، تو انہوں نے اپنے الوداعی خطاب میں کہا، اس سارے واقعے کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس سارے واقعے کی ذمہ داری، سانحہ پاکستان کی ذمہ داری جو ہے یہ صرف سیاستدانوں پہ ہے. آپ یہ فرمائیے، بے لاگ تجزیہ ہمیں آپ سے چاہیے ہوگا کہ یہ مشرقی پاکستان کا جو سانحہ ہوا، آپ کے خیال میں اس کی ذمہ دار زیادہ تر سیاستدان تھے یا فوج تھی؟ اس سے پہلے بھی آپ نے ایک جو سوال کیا تھا کہ بھائی یہ جو صورتحال ڈیولپ ہوئی، اس میں کہتے ہیں جی نظریہ پاکستان سے انحراف تھا، اور کچھ دوسرے دوست یہ کہتے ہیں کہ جی وہ ایک سیاسی معاشی جو ایک صورتحال جو تبدیل کرنی تھی. وہ میرے دونوں باتیں جو ہے نا، میں سمجھتا ہوں یہ صحیح ہیں، درست ہیں اپنے طور پر. اور یہ ہوتا ہے کہ بھائی آپ ڈیفائن کیسے کرتے ہیں نظریہ پاکستان کو. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ کا جو دوسرا سوال میں بعد میں آتا ہوں، لیکن پہلے میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان جن مقاصد کے لیے بنایا گیا تھا سر، قیام پاکستان کے بعد ہم نے پاکستان کو اس طریقے سے چلایا نہیں. مطلب یہ ایک بالکل کلیئر ایک مطالبہ تھا مسلم لیگ کا کہ بھائی ہم اس لیے پاکستان حاصل کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ہم ہندوؤں کی بالادستی اور انگریزوں کی بالادستی میں ترقی نہیں کر سکتے، اور ہمارے جو لوگ ہیں وہ اپنے پوٹینشیل کے مطابق جو اللہ نے ان کو دیا ہے اس کے مطابق وہ نشو و نما نہیں پا سکتے. تو یہ صورتیں تھیں. اب میں ریفر ضرور کروں گا تاریخ کے جو واقعات ہیں، ان کو اگر ٹھوس جو شہادتیں ہیں اس کی تناظر میں دیکھا جائے تو نتیجہ بہتر نکل سکتا ہے.
1940 میں جو قرارداد پاس ہوئی تھی جس میں یہ مطالبہ کیا گیا کہ بھئی ہمیں ایک آزاد مسلمان ریاست چاہیے، ایک آزاد ریاست چاہیے، تو اس میں یہ کہا گیا تھا کہ اس آزاد ریاست میں صوبے خود مختار ہوں گے. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ قیامت پاکستان کے بعد صوبوں کو طویل عرصہ تک خود مختاری نہیں دی گئی، اور مضبوط مرکز کے نام کے اوپر وہ جو ہے نا ایک استحصال کیا گیا بنگالیوں کا، وہ تحریک پاکستان کی اسپرٹ کے خلاف تھا، کہ جس میں یہ تھا کہ تمام جو علاقے ہیں، تمام جو لوگ ہیں، بلا تفریق بلا امتیاز بغیر کسی تعصب کے وہ ترقی کریں گے. لیکن ہمارے جو لوگ تھے یہاں پر، یہ جو خاص طور پر سول ملٹری جو افیسر تھے اس وقت، پاکستان بننے کے بعد وہ طاقتور ہو گئے، سیاستدان کمزور ہو گئے تھے. بائی دا وے میں یہ ضرور کہوں گا کہ اس میں دونوں محرکات تھے، سیاسی وجوہات بھی تھی اس میں سقوط ڈھاکہ میں، اور فوجی وجوہات بھی تھی سقوط ڈھاکہ میں. ایک جو ہے ادارہ وہ ذمہ دار نہیں تھا. معاشی بھی تھی اس میں، معاشی وجوہات بھی تھیں، اور اس میں ایک انٹرفیئرنس بھی ہوئی تھی جو بیرونی انٹرفیئرنس تھی. یہ 4 فیکٹر ہیں میرے نزدیک جن کے نتیجے میں پاکستان جو ہے وہ ٹوٹا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہمارے سپہ سالار ہیں جو چلے گئے ہیں باجوہ صاحب، یہ انہوں نے ایک یک طرفہ سٹیٹمنٹ دے دی ہے، جلدی میں ایک جملہ کہہ دیا ہے کہ یہ سیاسی شکست تھی. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ جنرل ایوب خان کی ڈائریاں پڑھیں جو انہوں نے لکھی ہوئی ہیں، اس میں انہوں نے رائٹ آف کر دیا تھا بنگال کو، کہا تھا کہ یہ تو مطلب ہمارے ساتھ رہ نہیں سکتے، اس قابل نہیں ہیں، اور ان میں جو سیاسی محرومی پیدا کیا وہ تو شروع ہو گیا تھا. اس کی تخریب کا عمل، جو ٹوٹنے کا عمل، وہ تو ایوب خان کے دور میں شروع ہو چکا تھا. اور جب یہ انتہا کو پہنچا، جب وہ الیکشن ہوئے، تو پھر اس میں الیکشن کے بعد اختیارات جو تھے وہ ایک جرنیل کے پاس تھے، وہ کسی سیاستدان کے پاس نہیں تھے. اس نے اقتدار جو ہے وہ منتقل کرنا تھا، تو اس نے جنرل یحییٰ خان نے وہ اقتدار منتقل نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ وہ بھی تاریخ کے بڑے واقعات ہیں کہ وہ خود چاہتے تھے کہ اقتدار میرے ہاتھ میں رہے اور میں صدر جو ہے پاکستان کا رہوں، اور چنانچہ انہوں نے سقوط ڈھاکہ کے بعد اپنا آئین بھی نافذ کر دیا تھا. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بات بالکل غلط ہے کہ آپ ساری ذمہ داری جو ہے وہ سیاست دانوں پہ ڈال دیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان عوامل میں سیاسی بھی تھے، معاشی بھی تھے، اس میں عسکری بھی تھے، اور اس میں فارن جو ہے جو انٹرونشن تھی وہ بھی شامل تھی. پھر آپ صحیح نتیجہ اخذ کر سکتے. ٹھیک ہے. فرید باجوہ صاحب یہ فرمائیے کہ کہا یہ جاتا ہے کہ حمود الرحمان کمیشن کی جو رپورٹ ہے، اگر یہ ٹائملی اس وقت پبلش ہو جاتی تو سانحہ مشرقی پاکستان کے جو ذمہ داران تھے ان کا تعین ہو جاتا. گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے، ہماری تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جتنے بھی اس طرح کے ایونٹس پہ کوئی کمیشنز بنتے ہیں، کوئی جے آئی ڈیز بنتی ہیں، ان کے جو رپورٹس ہیں وہ ٹائملی نہیں آتے. آپ کے خیال میں اس کی کیا وجہ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ایک تو فوری اس کا جواب دے کے میں پچھلے سوالات کو ساتھ ملا کے بات کروں گا. فوری تو یہ ہے کہ جو کمیشن جن کے خلاف بنتا ہے، رپورٹ بھی انہوں نے منظر عام پر لانی ہوتی ہے، اس لیے وہ رپورٹیں نہیں منظر عام پر آتی. ان کے نام ہوتے ہیں اس میں شامل، وہ توڑنے والوں میں اور مشرقی پاکستان کو بنگلہ دیش بنانے والوں میں وہ شامل ہوتے ہیں، اس لیے وہ نہیں آتی، وہ اب تک نہیں آئیں. لیکن میں جو سوال پہلے سے چلوں گا کہ مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان یہ تاریخ کا انوکھا ملک ہے کہ جس میں مشرقی اور مغربی بازو کے درمیان 1000 میل کا فاصلہ ہے اور درمیان میں دشمن ہے. مشرقی جرمنی، مغربی جرمنی، مشرقی پولینڈ، مغربی پولینڈ، یہ سب موجود ہیں، شمالی کوریا، جنوبی کوریا، لیکن ساتھ ساتھ ہیں. یہ جغرافیائی اتنی دوری جو ہے یہ صرف پاکستان مشرقی اور مغربی اور درمیان میں جو ہے پاکستان کا ازلی دشمن ہے. اور کیا چیز جوڑنے والی ہے؟ وہ ہے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. باقی ساری چیزیں ضمنی ہیں، باقی معاف ہو جاتی ہیں. لیکن یہ جو چیز تھی نا، اس کے علاوہ بڑے فیکٹر تھے. بیوروکریسی تھی، اس میں جاگیردار تھے. ایک تکون بن گئی پاکستان بننے کے بعد. منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے، نہ تو وہ پاکستانی فوج جو تھی وہ اس وقت رائل آرمی تھی، اور نہ وہ بیوروکریسی اس میں شامل تھی آزادی کی جنگ میں کہ جو اس وقت انگریز کی بیوروکریسی تھی. لیکن پاکستان بنا تو جاگیردار اور وڈیرے، بیوروکریسی اور فوج وہ مل کے ایک تکون بن گئی. اور اس کی وجہ سے پھر پاکستان میں آئین اسلامی نہیں بنا، دستور ساز اسمبلی توڑ دی گئی،
اور یہ ایک بڑی مطلب یہ ہے کہ میں بہت زیادہ اس تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن میں یہ عرض کروں گا کہ بنیاد اسلامی تھی، وہ نافذ ہو جاتی تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اس میں ہو جاتی، لیکن پھر ساتھ رہنے کا کوئی جواز ہی نہیں تھا کہ بھی اگر آپ نے اسلام نہیں نافذ کرنا تو پھر ہم نے آپ کے ساتھ کیوں رہنا ہے، یہ وہاں پر ایک سوچ تھی۔ دوسری جو بات تھی نا کہ جی یہ اس میں فوجی اور سیاسی دونوں تھے، فوجی تو حکومتی فوجی تھی وہاں پر اس وقت، ایوب خان کے زمانے میں اگرتلہ سازش کیس کا معاملہ آیا، لیکن اس کو پھر کھولا نہیں گیا، اور نہ کھولنے دینے میں سیاستدان بھی شامل تھے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ پھر ایک معاملہ یہ چلا کہ یحییٰ خان جو ہے وہ اگلی حکومت کے اندر صدر بننے کی بھی لینا چاہتے تھے، یقین دہانی اور گنجائش، اس کے بعد وہ چلتے رہے۔ اس میں سمجھتا ہوں کہ یوم نظامی صاحب چاہے میری تائید نہ کریں کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب، مجیب الرحمان اور یحییٰ خان، یہ تینوں کسی نہ کسی درجے کے اندر ذمہ دار ہیں۔ اچھا اب یہ نا کہ میرے ساتھ جیل میں تھی جنرل رانی، مشہور تاریخ کا ایک کردار ہے، اور جنرل رانی نے وہ وہاں ہمارے جیل کے سپریڈنٹ جو ہے وہ بلا لیتے تھے اس کو بھی زنانہ جیل سے، ہمیں بھی، ہم جو یونیورسٹی کے طالب علم تھے ہمیں بھی بلا لے، اور اس کے بعد چائے منگا کے تو وہ گفتگو وغیرہ، اس میں اس نے یہ باتیں ساری کی ہیں کہ کس طرح سے وہ تو یحییٰ کو معصوم بنا رہی تھی کہ یحییٰ جو ہے وہ تو بڑا معصوم تھا، بھٹو نے اسے گمراہ کیا، لیکن کس طرح یحییٰ معصوم تھا؟ تو یحییٰ بھی ذمہ دار ہے، اور بھٹو صاحب نے بھی اس وقت، یعنی یہ جو تھا نا کہ جی ادھر ہم ادھر تم کی جو بات کی گئی، یہ چاہے ایک اخباری سرخی تھی، لیکن جو ادھر جائے گا اس کی ٹانگیں توڑ دی جائیں گی، یک طرفہ ٹکٹ لے کے جائے۔ پھر اس کے بعد یہ کہ اب اگر بنگالیوں کو پہلی مرتبہ اقتدار اپنی اکثریت کی بنیاد پہ مل رہا تھا تو اس کے راستے میں رکاوٹ جب ڈالی گئی تو یہ ایک بہت بڑی بات جو ہے وہ اس میں بن گئی۔ اب حمود الرحمن کمیشن جو ہے اس میں بہت ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو سیاستدانوں کی غلطیاں ہیں وہ بھی موجود ہیں، اور جو غلطیاں ان کی ہیں وہ بھی میں یہاں ایک ضمناً بات یہ کروں گا کہ چونکہ جماعت اسلامی اس وقت، یعنی ایک طرف جماعت اسلامی کی شورا نے یہ قرارداد کی کہ مجیب الرحمان کو اقتدار دے دیا جائے، لیکن جب مفتی بانی بنی اور یہ کرنل شریف الحق دیلم جس کو بنگلہ دیش کا سب سے بڑا فوجی اعزاز ملا ہے بیر اتم، یہ اس کی کتاب کے اندر دی انٹولڈ فیکٹس، اس کے اندر اس نے یہ بات لکھی کہ ہم تو یہ سمجھ کے یہاں سے میں فرار کیا تھا، پاکستانی فوج کے اندر وہ میجر تھا، اور تو ہم تو سمجھ رہے تھے کہ ہم آزادی لے رہے ہیں، ہمیں بعد میں پتہ چلا کہ ہم تو بھارت کے غلام بن رہے ہیں، اور یہ ساری چیزیں اس میں اس نے لکھی، اور یہی وہ چیزیں تھیں کہ جن کی وجہ سے پھر جماعت اسلامی نے جب یہ دیکھا کہ بھارت مفتی بانی بھی بنی، مجیب بانی بھی بنی، بھارت پوری طرح دخیل ہے، بھارتی فوج بھی آ گئی، 4,40,000 فوج بھارت کی آئی، اور 38,000، اگرچہ ہم 72,000 اپنے وہ گنتے ہیں، لیکن فوج جو تھی اس وقت 38,000 فوج تھی پاکستان۔ یہ پاکستان ٹوٹنے سے بچانے کی جو جنگ تھی یہ جماعت اسلامی نے لڑنے میں حصہ لیا، غیر عسکری، کوئی عسکری حصہ نہیں ہے، کوئی ایک واقعہ بھی نہیں ہے کہ جماعت اسلامی نے، صرف یہ کہ ان کو جو وہاں پہ ہمارے فوجی تھے جن کو راستے نہیں پتہ تھے، جن کو زبان نہیں آتی تھی، جن کو پھنسنے کے امکانات تھے، جن کو گھیر کے مارا جا رہا تھا۔ جماعت اسلامی تو اس دور کی جو ہے اس سارے سانے کی آئی وٹنس ہے، بلکہ اس کے نتائج آج تک بھگت رہی ہے، اب تک بولو، اور اس میں ایک البدر کی صورت کے اندر جو بنا تو وہ نوجوان وغیرہ وہ فوج کی مدد کرتے تھے، پاکستان کو بچانے کی جنگ لڑ رہے تھے۔ اب اس کا میں ایویڈنس بھی کرتا ہوں کہ جب یہ ہو گیا، یعنی اس کے بعد تو 24 جولائی 1972 کو یہ مجیب بن گئے، تو ایک جنگی جرائم کے سلسلے کے اندر لوگوں پر الزامات لگائے گئے، یہ 37,471، یہ بنگلہ دیش کی بات میں کر رہا ہوں، ان پر الزامات لگے، جن میں 34,623 کو بری کر دیا گیا کہ اس میں ثبوت نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد 2,848 پر مقدمات قائم ہوئے، ان میں سے 2,096 کو پھر عدالتوں نے بری کر دیا،
753 افراد ہیں کل جن کو سزائیں دی گئیں، ان کے اندر جماعت اسلامی کو کوئی آدمی شامل نہیں ہے۔ اس کے بعد جماعت اسلامی اس وہاں کی پالیٹکس کے اندر حصہ لیتی رہی، اسمبلیوں کے الیکشن لڑتے رہے، وزارتیں enjoy جماعت کرتے رہے۔ اسلامی جو ہے ان کے ساتھ یہ جو عوامی لیگ ہے اس کے ساتھ مل کے جنرل ارشاد کے خلاف تحریک چلائی، پھر مل کے الیکشن لڑنے تک کی بات ہوئی، تو اس وقت جماعت اسلامی بالکل ٹھیک تھی، کوئی مقدمہ، کوئی تصور ہی نہیں تھا۔ وہ بنگلہ دیش کے وفادار تھے اور سارا جب یہ تھا کہ جی یہ بالکل ایک یعنی جب بڑی اکثریت کے ساتھ عوامی لیگ آ گئی، پھر انہوں نے چونکہ اس میں ان کا نعرہ تھا کہ ہم 1971 کے جرائم والوں کو لے کے آئیں گے سامنے، تو اس وقت جھوٹے مقدمات بنائے گئے جماعت اسلامی کے خلاف۔ یہ بالکل یعنی جن کو آج سزائیں دی جا رہی ہیں، یہ تو پاکستان بچانے کی جنگ لڑ رہے تھے، اور اس وقت پاکستان تھا۔ جس وقت کے جرائم ان پہ بنائے جا رہے ہیں وہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے تحت انہوں نے اس میں لیا، کوئی مطلب انہوں نے باہر کی فوج کا ساتھ نہیں دیا۔ مجرم تو عوامی لیگ ہے کہ جس نے بھارت کی فوج کا ساتھ دیا، بھارت کی فوج کو بلایا۔ جماعت اسلامی تو پاکستان کی فوج کا ساتھ دے رہی تھی۔ اس لیے یہ بات بھی میں ضمناً چونکہ اس میں آ گئی، اس میں بہت افسانے پھیلائے گئے، 30 لاکھ آدمی مارے گئے۔ شرمیلا بوس کی کتاب ہے، اور یہ ایک پرومیننٹ رائٹر ہے، بنگالی ہے، بنگالی ہندو ہے، بہت اچھی اور اس نے کہا جی کہ ہم نے پوری تحقیق کی، جن کو کہا گیا کہ یہاں اجتماعی قبریں ہیں وہاں کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ جہاں ہمیں بتایا گیا کہ جی یہ اتنے لوگ مارے گئے، وہاں پتہ کیا ارد گرد کی آبادیوں سے، تو وہاں پر کوئی ایسا واقعہ ہی نہیں ہوا۔ تو یہ بہرحال چیزیں تھیں۔ جو آپ کا سوال ہے کہ حمید الرحمان کمیشن، اس کو آنا چاہیے سامنے، اب بھی آنا چاہیے۔ اب بھی آفیشلی تو نہیں آئے گا، لیکن اب بلوچستان میں ایک کھیل کھیلا جا رہا ہے، اس وقت بھی چیلنجز ہمارے موجود ہیں۔ اگر اب بھی ہم نے ہوش کے ناخن نہ لیے اور اب بھی ہم نے نہ سمجھا کہ جی کون کون ذمہ دار ہے، کس درجے کے اندر ہے، اور کس طرح سے ہمارے اداروں کو اپنا کام اس طرح سے کرنا چاہیے جو ان کے ذمہ آئین لگاتا ہے، اور پارلیمنٹ کو اپنا کام اس طرح سے کرنا چاہیے جیسے عوام کی توقعات اور آئین کا تقاضا ہے۔ اگر نہیں ہوتا تو پھر دشمن کو راستہ ملتا ہے داخل ہونے کا۔ اس لیے یہ آج بھی ضرورت ہے حمید الرحمان کمیشن کی، اس کو لا کے پارلیمنٹ کے اندر ڈسکس کیا جائے، ذمہ داران کا تعین کیا جائے، کم از کم ایک تاریخی کلیئرٹی تو آئے نا جی وہ تو کہ ذمہ داران اصل میں تھے کون۔ ایوب بیگ صاحب، آج کا یہ گفتگو کے لیے ہمارا یہ جو پینل ہے یہ اس اعتبار سے بڑا یونیک ہے کہ آپ تاریخ پاکستان کے ایک کین آبزرور کے طور پہ موجود ہیں۔ محترم قیوم نظامی صاحب جو ہیں، یہ اس سانحہ جب یہ رونما ہوا اس وقت ان کی پارٹی جو ہے وہ اقتدار میں تھی، بلکہ یہ ذوالفقار بھٹو کے قریبی ساتھیوں میں سے تھے، اور اسی طرح جماعت اسلامی کے فرید پراچا صاحب جو ہیں یہ پاکستان بچانے کی جنگ میں مصروف تھے باقاعدہ۔ تو اس اعتبار سے آپ کی رائے لینا اور ان کے ذمہ داروں کا تعین اور آپ کا جو کنکلوژن ہے وہ بڑا اہم تھا۔ آگے بڑھتے ہیں، اور ایک رائے یہ بھی آ رہی ہے کہ یہ اس وقت جو یہ معاملہ ہوا سقوط مشرقی پاکستان کا، اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ اس وقت جو عوامی رائے تھی، عوامی مینڈیٹ تھا، اس کا احترام نہیں کیا گیا، اور جو اپنے حقوق کے لیے جو آواز اٹھائی جا رہی تھی اس کو دبانے کا یہ نتیجہ تھا کہ یہ سانحہ رونما ہوا۔ تو کیا اگر یہ ریالٹی آپ کے خیال میں ایسے ہی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے ہمیں کوئی آئندہ کے لیے سبق نہیں حاصل کرنا چاہیے؟ بات یہ ہے، دیکھیے ہمارے ملک کا المیہ یہ ہے کہ اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا لیکن اسلام کے حوالے سے کوئی کام نہ کیا۔ جمہوریت کا ہم نے نعرہ مارا، اور ہمارا حال یہ ہے کہ اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ سن 56 تک آئین نہ بنا، سن 70 میں یعنی پاکستان کے قیام کے 23 سال بعد پہلے انتخابات ہوئے، اور پھر یہ کہ ان انتخابات کے نتائج کو تسلیم نہ کیا گیا۔ کیسی جمہوریت ہے؟ دیکھیے یہ بات تو اپنی جگہ صحیح ہے کہ اگر عوامی لیگ جیت گئی تھی تو اس کو بلا چوں چرا جو ہے وہ اپنا اقتدار ملنا چاہیے تھا، لیکن وہ ایسا نہیں ہونے دیا گیا، جو میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑی وجہ بنی پاکستان کے دو لخت ہونے کی۔ کہنا یہ چاہتا ہوں، نہ ہم اسلام کے راستے پر چلے، نہ ہم وہ سیکولر جمہوریت کے راستے پر چلے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان دو لخت ہو گیا۔
اگر اس وقت یہ فیصلہ کر لیا جاتا کہ ٹھیک ہے جو پارٹی جیتی ہے وہ اقتدار سنبھالے، جو اس کے بعد آئی ہے وہ اپوزیشن میں بیٹھے. لیکن معذرت کے ساتھ عرض کروں، یہاں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا ایک اور بیان سامنے آتا ہے. انہوں نے کہا تھا کیا ہم الیکشن اس لیے جیتے ہیں کہ ہم اپوزیشن میں بیٹھے؟ پھر سوال یہ ہے کہ جب انتخابات جمہوریت میں ہوتے ہیں اور جب پارلیمنٹ میں بیٹھا جاتا ہے تو جو سر فہرست جماعت ہوتی ہے اس نے اقتدار حاصل کرنا ہوتا ہے، اور جو اس کے بعد ظاہر ہے پنجاب اور سندھ سے کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کامیاب ہوئی تھی تو پاکستان پیپلز پارٹی کا تھا، ان کے اقتدار کو شیئر کر لینے میں بھی کوئی حرج نہیں تھا اگر شیخ مجیب الرحمان مان جاتے. لیکن اصل میں ہوا کیا، ایک طرف شیخ مجیب الرحمان چاہتے تھے کہ مجھے اکیلے کو اقتدار ملے، دوسری طرف صاف نظر آ رہا تھا کہ یحییٰ خان کی نیت خراب ہو چکی ہے. وہ چاہتا تھا کہ دونوں لیڈر، ایک جو مشرقی پاکستان میں شیخ مجیب الرحمان جیتے ہیں اور دوسرا ویسٹ پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو جیتے ہیں، ان دونوں کو لڑایا جائے. ان دونوں کے لڑانے میں میں جو ہیں پاکستان کے اقتدار پر قابض رہوں. دیکھیں انہوں نے اسمبلی کا اجلاس بلایا، ٹھیک ہے، بھٹو نے کہہ دیا جو جائے گا میں ٹانگیں توڑ دوں گا، اس سے ٹھیک ہے خرابی پیدا ہوئی. لیکن یحییٰ خان نے کیا کیا تھا، کہہ دیا کہ یہ آئین ساز اسمبلی ہے، ٹھیک ہے آئین ساز اسمبلی بھی مان لیتے ہیں اور یہ 120 دن میں آئین بنائے گی، اور اگر اس نے 120 دن میں آئین نہ بنایا تو یہ خود بخود ڈیمولش ہو جائے گی. یہ کیا تھا، یہ دراصل اس اسمبلی کو ایک دھمکی تھی، دراصل ایک کوشش تھی کہ اسمبلی پھر ڈیزالو ہو جائے، مارشاء اللہ کا پھر قیام رہے، میں پھر صدر کا صدر رہ جاؤں. اس میں یحییٰ خان نے ایک اور کام کیا تھا جو باعث بنا کشیدگی کا. اس سے پہلے 1 یونٹ تھا ویسٹ پاکستان میں، ویسٹ پاکستان ایک یونٹ تھا اور ایسٹ پاکستان ایک یونٹ تھا. اگرچہ یہ مطالبہ تھا، یہ شیخ مجیب الرحمان کا بھی مطالبہ تھا، یہ جی ایم سید کا بھی مطالبہ تھا، یہ عبدالولی خان کا بھی مطالبہ تھا، یہ سب طرف سے سوائے پنجاب کے سب طرف سے یہ مطالبہ تھا کہ 1 یونٹ پاکستان کا توڑ دیا جائے. پہلی غلطی یہ کی گئی کہ دونوں یونٹ کو ایک جیسا حق دے دیا گیا، اگرچہ ایسٹ پاکستان کی آبادی زیادہ تھی لیکن کہا گیا کہ کیونکہ 2 یونٹ ہیں لہٰذا ایک جیسی نشستیں ہوں گی. حالانکہ نشستیں تو آبادی کی بنیاد پہ ہونی چاہیے. اب بھی آپ دیکھتے ہیں کہ پنجاب کی آبادی زیادہ ہے اور پنجاب کی سیٹیں زیادہ ہیں، لہٰذا اس کی سیٹیں زیادہ ہونی چاہیے تھی اس وقت تک یہ. لیکن عین موقع پر دیکھیں کہتے ہیں نا کہ صحیح کام بھی اگر غلط وقت پہ کیا جائے تو وہ خرابی پیدا کرتا ہے. عین وقت پہ یحییٰ خان نے کہہ دیا کہ 1 مین 1 ووٹ اور 1 یونٹ توڑ دیا. اب بات تو ٹھیک تھی لیکن اب وقت غلط تھا، عین انتخابات اب ہو رہے ہیں، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ شیخ مجیب الرحمان جو ہے وہ بہت زیادہ سیٹیں لے گیا. تو میں سمجھتا ہوں غلطیاں ہیں اور ان میں بہت جگہ پر بدنیتی بھی نظر آتی ہے. کیوں نظامی صاحب، ابھی جب آپ سے گفتگو ہو رہی تھی تو آپ نے سانحہ مشرقی پاکستان کے 4 ذمہ داران گنوائے اور ان ایک سیاستدان آبویسلی تھے. اب دونوں حضرات کی طرف سے جو گفتگو آ رہی ہے اس میں جو مین سیاستدان ہے ذوالفقار علی بھٹو، ان کا نام آ رہا ہے، اس حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے؟ ظاہر ہے جی، بالکل ظاہر ہے کہ اس وقت وہ دوسرے بڑے لیڈر تھے شیخ مجیب الرحمان کے بعد، تو انہوں نے کچھ بیانات دیے جن کو اینگلنگ کر کے اخبار کی سرخی بنا دیا گیا. مثلا یہ جو کہا جاتا ہے کہ ادھر تم ادھر ہم، یہ اس جلسے میں موجود تھا. اچھا، اس موقع پہ آپ ہاں موجود اس تھے؟ موقع پہ اس جلسے میں موجود تھا کہ آپ؟ جس میں انہوں نے کہا، بھٹو صاحب نے اپنے خطاب میں، کہ دیکھو مجیب بات یہ ہے کہ اس طرف لوگوں نے عوامی لیگ کو ووٹ دیے ہیں، اس طرف ہمیں پیپلز پارٹی کو ووٹ ملے ہیں، تو ہم دونوں ایک مطلب اپنی نوعیت کے دونوں اکثریتی لیڈر ہیں. تو آئین بنانا ہے قومی اسمبلی میں اور آپ 6 نکات کی بات کر رہے ہیں، تو یہ ڈبیٹیبل پوائنٹ ہے بہت، یعنی اس کے اوپر بڑی لمبی ڈسکشن کی ضرورت ہوگی. تو اس لیے، اور دوسری جو ہے نا وہ اس نے شرط لگائی ہوئی ہے یحییٰ خان نے اس میں کہ بھائی 120 دن کے اندر وہ نہیں اگر دستور پاس ہوگا تو اسمبلی ٹوٹ جائے گی. تو وہ یہ کہ اپنا ایک قسم کا وہ مغربی پاکستان کا جو ہے مقدمہ لڑ رہے تھے کہ اگر شیخ مجیب الرحمان کے 6 نکات مان لیے جائیں تو پھر تو آپ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سندھ بھی الگ ہو جاتا، پھر پختونستان بھی الگ ہو جاتا. آپ وہ 6 نکات اگر اس کا ذکر بھی نہیں کرتے، وہ تو بنیادی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے سارا کرائسس پیدا ہوا 6 نکات کی وجہ سے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کرنسی بھی ہماری اپنی ہوگی، فارن ٹریڈ بھی ہماری اپنی ہوگی، اور ساری چیزیں وہ مانگ رہے تھے. تو اس وقت انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم دونوں بیٹھ کے تو ہم کوئی ایک خاکہ تیار کر لیں کانسٹیٹیوشن کا، آئین کا، تاکہ ہم وقت کے مطابق اس میں کر لیں کام. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ذوالفقار علی بھٹو نے یہ بیان بھی ریکارڈ میں موجود ہیں
کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ یا خان کو میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ ذوالفقار علی بھٹو کے اس بیان کی جسٹیفیکیشن تو آ گئی ہاں، ہے. وہ انہوں نے باقی یہ جو بیانات ابھی یہ کوٹ ہو بیان رہے دیا تھے تھا جی جو اخباروں میں موجود ہے، آپ اس کو دے سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ میں وارن کرتا ہوں یا خان تمہیں کہ تم انتقال اقتدار کر دو. اور انہوں نے یہ کہا کہ میں مانتا ہوں وزیر اعظم جو ہے مجیب الرحمان، کیوں نہ ہو کہ سارے مانتے تھے، وہ اکثریتی لیڈر تھا، جی. میں اس کو وزیر اعظم مانتا ہوں، تم انتقال اقتدار کر دو، پھر ہم لیڈر دونوں بیٹھ کے بات کر لیں گے. دیکھو نا، یہ اس کی ذمہ داری تھی کہ اقتدار اس نے ٹرانسفر کرنا تھا. اقتدار جو ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو نے نہیں کسی کو دینا تھا، وہ عوام نے اس کو دے دیا تھا. تو وہ اس کا وہ کنٹرول جو ہے تھا، اس کی طاقت جو تھی وہ یحییٰ خان کے پاس تھی. اس نے ٹرانسفر کر دیتا، کہتا کہ بھائی میں نے الیکشن کرا دیے ہیں اور میں نے الیکشن کے نتیجے میں احترام کرتا ہوں عوام کی رائے عامہ کا، اور میں اقتدار جو ہے وہ شیخ مجیب الرحمان کے حوالے کرتا ہوں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو جو ہے وہ اتنے کمزور لیڈر تھے، ان کی کوئی بیکنگ نہیں تھی، ان کا کوئی اثر و رسوخ نہیں تھا، اور سب کچھ وہ ڈیپینڈ کر رہے تھے یحییٰ خان پہ، ہر چیز ڈیپینڈ اسی پہ کر رہے تھے؟ نہیں میں تو قانونی بات کر رہا ہوں نا، ایک آئینی، اور اس وقت کا جو آئین اور قانون تھا اس میں جو LFO کہتے ہیں نا، لیگل فریم ورک آرڈر، جس کا حوالہ بھی دیا ہے، وہ اس میں اس نے کافی شرطیں لگائی ہوئی تھیں کہ 120 دن کے اندر، دیکھو نا، اگر وہ چلے جاتے اسمبلی میں تو وہ شروع ہو جاتا، اس کے بعد کرائسس آ جاتا، وہ ویسے ہی ٹوٹ جاتی اسمبلی. یہ بہت سے لوگوں نے نا، ایک مطلب شریف المجاہد ہیں، بڑے مورخ، وقت تو فوت ہو گئے ہیں، انہوں نے ہمارا ایک یہاں لاہور میں ایک فنکشن تھا، CNA کی میٹنگ تھی جس میں مجیب الرحمان شامی صاحب بیٹھے تھے، ارشاد عارف، انہوں نے کہا کہ دیکھو بات سنو، میں پہلے یہ سمجھتا تھا کہ ملک توڑنے میں ذوالفقار علی بھٹو کا کردار ہے، لیکن اب میں نے سارا پڑھا ہے لٹریچر، یہ الفاظ کا ہے، میں نے پورا لٹریچر جو ہے وہ پڑھا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس نے تو بچا لیا باقی مغربی پاکستان کو مزید ٹوٹے پڑنے سے، مزید ٹوٹنے سے اس کو بچا لیا. تو بہرحال یہ ایک اس بات پہ میرا اپنا مشاہدہ بھی ہے، اس میں تحقیق بھی ہے، علم بھی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایوب خان کا ایک دور تھا جو مارشل لا اس نے لگایا تھا، اس کے بعد ہی اس نے ایک قسم کا، جب 1965 کی جنگ ہوئی تو اس وقت بھی ان کے ذہن میں خیال آیا تو ہمارا تو ڈیفینس ہی کوئی نہیں ہے، یعنی وہ جو پاکستان کی فوج ہے وہ ہمارا تو ڈیفینس نہیں کر سکتی، ادھر تو کوئی اس وقت کوئی بھی بے یارو مددگار چھوڑ دیا تھا. تو یہ جو احساس محرومی بھی پیدا ہوا، پھر یہ ہے کہ ایک بھی وہ چیف سیکرٹری وہاں بنگالی نہیں لگایا. آپ اندازہ کریں نا کہ 1947 سے 1968 تک ایک بھی بنگالی نہیں لگایا. اور ایک وزیر تھا انڈسٹری کا، وہ دورے پہ گیا وہاں بنگال میں، تو اس نے ایک بندے نے کہا کہ جی آپ نے اتنی ٹیکسٹائل ملیں لگائی ہیں مغربی پاکستان میں، ایک ہمیں بھی دے دو. تو اس کو اس نے تضحیق کا نشانہ بنایا، کہا کہ تم بنگالی، تم تو برین پہنتے ہو اور ایک تہمت بنتے ہو، تمہیں کیا ضرورت ہے ٹیکسٹائل مل کی. اس طرح کی باتیں، مطلب یہ ہے کہ نفرت، ایک تعصب، احساس محرومی، استحصال، اس میں بالکل ٹھیک آیا. راچا صاحب نے جگیردار بھی شامل تھے اس پاکستان کے بڑے سرمایہ دار، صنعت کار، جگیردار، اور سول اور ملٹری جو بیوروکریسی تھی وہ بھی تھی. تو یہ سارے فیکٹرز جو ہے نا مل کے وہ کہتے ہیں کہ حادثہ ایک دم نہیں ہوتا، وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا، اس کے پیچھے محرکات ہوتے ہیں، ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. فرید پاجا صاحب، ہم تاریخ پاکستان کا جائزہ لیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں سول ملٹری تعلقات جو ہے نا کبھی بھی آئیڈیل نہیں رہے، اور یہی وجہ یہ شاخسانہ بھی جو 1971 کا جو سانحہ ہمیں پیش آیا اور جس کی یاد میں ہم آج بیٹھے ہیں اور اس کے انالیسس کر رہے ہیں، اس میں بھی سول ملٹری تعلقات کا ایک بڑا اہم رول رہا ہے. اس کے بعد بھی آپ دیکھ لیں 3 حکومتیں نواز شریف صاحب کی جو ہیں وہ ملٹری انٹرونشن کی وجہ سے وہ ٹوٹی ہیں. عمران خان صاحب کی بھی حکومت گئی ہے تو وہ بھی پہلے تو ان کو مکمل ذمہ دار قرار دے رہے تھے، لیکن ابھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ اس کو انہوں نے توڑی نہیں ہے، اس کے ذمہ دار نہیں ہے، تو اس کو روک تو سکتے تھے نا. مطلب یہ کہ انوالومنٹ سول ملٹری تعلقات جو ہیں وہ کبھی بھی آئیڈیل نہیں رہے. تو آپ کے خیال میں یہ لا ینحل مسئلہ کیسے حل ہو سکتا ہے؟ دیکھ لیں، آئین نے تو یہ حل کر دیا نا، آگے تو رویے ہیں. یعنی آئین کے اندر یہ موجود ہے کہ فوج کا کردار کیا ہے، سرحدوں کا تحفظ کرنا فوج کا ہے، اس کی ذمہ داری ہے، اس کے لیے دفاع وطن کی ذمہ داری ہے. پھر یہ کہ اگر سول حکومت کسی وقت کسی ایسے معاملے میں جیسے یعنی سیلاب آ گیا، زلزلہ آ گیا، وہ فوج کی مدد لیتی ہے تو وہ مدد فراہم کرنا یہ متعین ہے. اب اس سے بڑھ کر اگر کوئی کردار ہے، کوئی سمجھتا ہے، کوئی فوج کا جرنیل کہ ہمارا ایک سیاست کے اندر حصہ ہے، تو وہ بہرحال ٹھیک نہیں ہے. اسی طرح ہمارے سیاستدان جو انتخاب جیت کے آتے ہیں، لوگوں سے وعدے کر کے آتے ہیں، منشور دے کے آتے ہیں، پھر آ کے وہ صرف کرپشنوں پہ لگ جاتے ہیں،
اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی وہ فائلیں بنی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ بلیک میل ہوتے ہیں ان جرنیلوں کے ہاتھوں. تو اس وجہ سے یہ جو سلسلہ چل رہا ہے کہ 32 سال، یعنی اگر آپ حسابی طریقے سے دیکھیں تو آدھا وقت جو ہے یہاں پر فوج رہی ہے، وہ سول اور ملٹری جو تعلقات ہیں وہ اس طرح قائم ہو گئے کہ آدھا وقت فی السول رہا اور آدھا وقت ملٹری رہی. تو یہ اس کا راستہ جو ہے وہ روکنے کا دونوں ہی طریقے ضروری ہیں. ایک یہ ہے کہ فوج اپنا تعین کرے. اب جو بیانات آ رہے ہیں کہ ہم نے طے کر لیا کہ ہم جو ہے وہ غیر جانبدار رہیں گے، تو اس میں اعتراف موجود ہے نا کہ ہم پہلے جانبدار رہے ہیں. یعنی یہ اعتراف تو خود بخود موجود ہے نا کہ اب آپ نے فیصلہ کیا، کیوں آپ نے پہلے کیوں نہیں یہ فیصلہ کیا، اور آپ نے کیوں اب آپ جب مانتے ہیں کہ یہ بھی نہیں چاہیے تھا، یہ بھی نہیں چاہیے تھا، ہم سے یہ غلطیاں ہو گئی، ایک طرف ایک سیاستدان اپنی غلطی مان رہا ہے، ایک طرف فوج، تو یہ کیا ہے؟ اس لیے اصل معاملات میں تو جب تک یہ رویے ٹھیک نہیں ہوتے، جیسے اب آرمی چیف کا بیان آ رہا ہے کہ جی ہم بالکل اپنے پیشہ ورانہ ذمہ داریاں، ٹھیک ہے، بڑی اچھی بات ہے، قوم آپ کی عظمتوں کو سلام کرے گی، آپ کے پیچھے کھڑی ہوگی. یہی قوم تھی نا جس نے یہ ترانے گائے تھے کہ آپ کے راہ میں دیدہ و دل فرش راہ، وطن کے سجیلے جوانوں، اور وطن کے سجیلے جوانوں. تو یہ قوم بہت آپ کا کرے گی، ان شہیدوں کی عظمتوں کو سلام کرتی ہے، ان کے مزاروں پہ جا کے ہاتھ ڈالتی ہے، لیکن آپ کا کردار عسکری ہے. اسی طرح سیاستدان، اگر آپ نے کرپشنیں کرنے کے لیے آنا ہے، لوٹنے کے لیے خزانے آنا ہے، اگر آپ جو ہے لوگوں سے وعدے اور کرتے ہیں اور قرضے لے کے آپ ملک چلا رہے ہیں، اس ملک کو آپ تباہ کرنے کے اندر آپ حصے دار ہیں، اگر آج غربتیں ہیں، اگر پینے کا پانی نہیں ملتا، اگر آج ہمارے ملک کا ایک بڑا حصہ محرومیوں کا شکار ہے، بلوچستان بھی، جنوبی پنجاب بھی، اور اسی طرح چولستان، اور آپ لیتے چلے جائیں، تو اس کی ذمہ داری جو ہے وہ بڑی حد تک ان سیاستدانوں پہ آتی ہے جو باری باری اس ملک کے اندر اقتدار پہ آتے رہے ہیں، اور جو تبدیلی کے نام پہ آئے ہیں انہوں نے بھی انہی کو آگے کر کے انہی کے ذریعے سے ہی انہوں نے جو ہے وہ کیا، ان کی طاقت وہ بنے. تو اس لیے یہ معاملہ جو ہے سول اور ملٹری، کسی نئے معاہدے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا کانسٹیٹیوشن موجود ہے، ہماری پارلیمنٹ موجود ہے، پارلیمنٹ کا جو کردار ہے وہ صحیح طور پہ وہ کریں، اور ووٹر آخری میں اس ضمن کے اندر ووٹر بھی ذمہ دار ہے. یعنی وہ نہیں کہ جی 2 حرف تسلی کے جس نے بھی کہے اس کو افسانہ سنا ڈالا، تصویر دکھا ڈالی. یہ ووٹر ہمارا جو ہے نا جی، یہ بھی تو نعروں کے پیچھے، ہواؤں کے پیچھے، اس کے پیچھے چل رہا ہوتا ہے. معلوم ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے جی آپ ٹھیک ہیں، آپ بالکل مثلا ہمیں کہتے ہیں جی آپ بڑے اچھے ہیں جی، کوئی کرپشن نہیں ہے، آپ لوگوں کی بڑی خدمت کرتے ہیں، آپ جو ہے زلزلہ، طوفان، جماعت اسلامی، سب کہنے کے بعد ووٹ نہیں دینا آپ کو، اس لیے کہ تساں جتنا کوئی نہیں. تو ہمارا ایک ہی ہے نا کہ جی تسی جتنا کوئی نہیں. تو وہ جیتنے والوں کو دے رہے ہوتے ہیں، اور بار بار انہی کی وجہ سے وہ زخم خوردہ ہوتے ہیں، لیکن پھر انہی چیزوں کو آزماتے ہیں، تو عوام بھی ذمہ دار. ٹھیک ہے، یہ ہم نے سانحہ مشرقی پاکستان کے جو ہیں سارے محرکات جو تھے اس کو ہم نے ڈسکس کیا. ہم اب موجودہ وقت میں آتے ہیں، موجودہ حالات میں آتے ہیں، اور اس وقت بھی پاکستان کے حالات جو ہیں وہ پاکستان اس وقت بدترین سیاسی عدم استحکام کا شکار ہے، اور اسی طرح معاشی صورتحال بھی جو ہے وہ بھی ڈیفالٹ کی طرف دن بدن بڑھ رہی ہے. اور عملی طور پہ صورتحال اس وقت جو ہے وہ وہی والی بات کہ ادھر تم ادھر ہم والی سچویشن بنی ہوئی ہے کہ 2 صوبوں میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے، مرکز میں جو ہے وہ نون لیگ کی یا پی ڈی ایم کی حکومت ہے، اور وہ ادھر تم ادھر ہم والا سیاسی عدم استحکام اس عروج پہ پہنچا ہوا ہے کہ جس کا کوئی حل مسئلے کا نظر نہیں آ رہا. اسی طرح معاشی صورتحال بھی وہ ذرا بدل رہے ہیں، پہلے 4-5 پچھلی دور حکومت میں بدلے، مسئلہ حل نہیں ہوا. ابھی بھی اسحاق ڈار اور ڈالر کے حوالے سے ان کو بڑا لے کے آیا گیا کہ جناب یہ تو مسائل سے نکال باہر کریں گے پاکستان کو، لیکن ابھی تک جو ہے اس دلدل میں پاکستان دن بدن دھستا جا رہا ہے. تو یہ 2 شدید ہمارے جو بحران چل رہے ہیں، آپ سب حضرات مختصر انداز میں باری باری ہمیں بتائیں کہ ان دونوں شدید ترین مسائل سے نکلنے کا حل کیا ہے آپ کی نظر میں. پہلے ایوب بیگ صاحب. دیکھیں، سب سے پہلے تو پاکستان کو یہ
ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا، یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ اس نے کیا واقعتاً مغرب کا سرمایہ دارانہ نظام اور اس کے تحت طرز حکومت جمہوریت اختیار کرنی ہے، یا اس نے اپنے نظریہ پاکستان اسلام کے تحت ایک خلافت کا نظام قائم کرنا ہے۔ بنیادی طور پر تو یہ طے کرنا ہوگا۔ اچھا، خلافت کا مطلب بھی یہ نہیں ہوتا، اس ذرا یہ واضح ہو جانا چاہیے کہ عوام کو بالکل اگنور کر دیا جائے گا، ایسی بات نہیں ہے کہ اس میں اس چیز کا نام و نشان نہیں ہے، لیکن ہم تو ابھی بنیادی طور پر یہ نہیں طے کر پا سکے کہ ہم نے کون سا نظام اور کون سی طرز حکومت اختیار کرنی ہے، کیونکہ میرے خیال میں اسلام کا نظام جو ہے نا وہ سرمایہ دارانہ نظام کا بالکل ایک کیا کہنا چاہیے، اس کے بالکل برعکس، اس کے بالکل سامنے، یعنی اگر وہ سفید ہے تو یہ کالا ہے، اور اگر وہ یہ کالا ہے تو سفید ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام ایک انتہائی استحصالی نظام ہے، ہم اس کو ایک طرف لیے ہوئے ہیں اور اس کی بنیاد پر اس کے سائے تلے ہم جمہوریت کی بات کر رہے ہیں، اور پھر نعرے ہم اسلام کے لگا رہے ہیں۔ سب سے پہلے بات ہے کہ ہمیں اس کنفیوژن کو دور کرنا ہوگا، اس کنفیوژن کو دور کر لیں کس طرف ہم نے چلنا ہے، اور جس طرف ہم نے چلنا ہے اس چیز کو صحیح طور پر لے کر اس راستے پر چلیں۔ ٹھیک ہے جناب، جی بالکل آپ نے اچھی بات کی ماشاءاللہ سب دوستوں نے۔ گزارش یہ ہے جی کہ دیکھیں اس وقت ہم ایک پاکستان جاگو تحریک چلا رہے ہیں، اس کا جو بنیادی نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی دیکھیں 75 سال ہو گئے ہیں اس ملک کے اندر، ہم نے اس ملک کا نام تو اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھ لیا ہے، مگر یہاں پر جو نظام ہے وہ سارے انگریزوں کے چلا رہے ہیں۔ تو آپ کو یہ جو نظام انگریزوں کے ہیں جو ہمیں ڈیوائیڈ کر رہے ہیں، جو ہمیں مایوس کر رہے ہیں، جو ہمارے فساد پھیلا رہے ہیں، انتشار پھیلا رہے ہیں، ان نظاموں کو بدلیں، جس میں پولیس کا نظام ہے، بیوروکریسی کا نظام بدلنا پڑے گا، عدلیہ کا نظام جو ہے وہ بدلنا پڑے گا۔ یہ جو سیاسی مغربی جمہوریت جس کو علامہ اقبال نے ابلیس کی مجلس شورا کہا تھا اور وہ سچ ثابت ہوا، اس کا تصور، اس کا فکر و فلسفہ، اس کو ختم کرنا پڑے گا۔ پھر معاشی نظام جس کو قائد اعظم نے کہا تھا کہ بھائی اس کو بدلیں گے ہم اپنا ہم جو پاکستانی نظام بنائیں گے اور وہ اسلام کے آئیڈیلز کے مطابق ہوگا، اسلام کے جو سنہری اصول ہیں ان کو آپ قرآن کے سنہری اصول بھی کہہ سکتے ہیں، ان کے مطابق ہوگا۔ تو اس کو جب تک نہیں، اور اس وقت کی جو صورتحال ہے اس میں باہر نکلنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ گول میز کانفرنس بلائی جائے معیشت کے اوپر، کیونکہ معیشت کے اوپر سارے جو ہیں وہ خدا کا خوف کریں، اس ملک میں رہنا ہے انہوں نے، تو وہ ایک گول میز کانفرنس ایک معیشت کے اوپر اور ایک 10 سال کا کم از کم 10 سال کا وہ ایک معاشی ایجنڈا اس کے اوپر اتفاق رائے کریں۔ یہ بڑی زیادتی کی بات ہے کہ ہمارے جو جتنے بھی سیاستدان ہیں ان کو ریئلائزیشن ہی نہیں ہے کہ ملک کدھر جا رہا ہے، ان کے منہ سے نہیں ہم سنتے کہ بھائی معیشت، وہ کہتے تو ہیں کہ وہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ بھائی آپ کوئی اگر اپوزیشن میں ہو تو یہ آپ کا فرض ہے کہ آپ کوئی اپنا پالیسی تو دو نا۔ اس وقت اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے، حکومت یہ کہتی ہے کہ ڈیفالٹ کی باتوں پہ دھیان نہ دے اور کان نہ دھرے، یہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ یہ بہت مہنگائی دیکھیں کتنا لوگوں کو تنگ کر رہی ہے، لوگ بڑے پریشان ہیں بیچارے، اور اس وقت جو ہے وہ معاشی مسئلہ جو ہے نمبر 1 مسئلہ بن چکا ہے، کیونکہ بہت سے اکانومسٹ وہ اوپنلی کہنا شروع کر دیا ہے انہوں نے کہ یہ ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے۔ خدا نخواستہ فرید پہلوی صاحب، آپ کی نظر میں پاکستان کے موجودہ مسائل کا حل کیا ہے؟ دیکھو بہت زیادہ حل ہے، لیکن میں ذرا وہاں سے چلتا ہوں کہ جی سودی معیشت جو تھی نا جی اس نے پاکستان کو تباہ و برباد کیا۔ قرآن کا یہ حکم ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، یہ معیشتاً ضنکا ہے، یعنی یہ ایک برباد معیشت ہے جس کو ہم نے انحراف کر کے اور سود کے راستے پہ ڈال کے اس کو کیا۔ وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے کے بعد اب جو سودی نظام کے ساتھ کوئی دن بھی گزر رہا ہے، یہ حکمران اللہ کے کٹہرے میں بھی اور عوام کے کٹہرے میں بھی مجرموں کے طور پہ کھڑے ہیں۔ اس لیے پہلی بات جو ہے کہ سودی معیشت کا خاتمہ، دوسرا قرضوں کی معیشت کا خاتمہ۔ ملک قرضوں پہ چلتا رہے گا، آپ کو مغربی غلامی قبول کرنی پڑے گی، آپ کو IMF کا ایجنڈا قبول کرنا پڑے، اور کر رہے ہیں آپ، یہ ٹرانسجنڈر اور یہ گھریلو تشدد اور وقف املاک اور دیگر جتنے بھی قوانین آئے ہیں۔ اس لیے اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ قرضوں کی معیشت کا خاتمہ کیا جائے، اور ساری باتوں کا حل تو یہی ہے کہ یہاں پر اسلام اپنی ساری برکتوں کے ساتھ نافذ ہو۔ کس طریقے سے نافذ ہو، مطلب ووٹ کے ذریعے سے ہو یا کوئی اور طریقہ ہو، لیکن حل ہمارا یہی ہے۔ باقی جتنے ہیں اتنے میں 70-72 سال تو ہم برباد کر چکے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہم نے حاصل کیا، پھر اور ہوگا، اور اسی گرداب کے اندر ہم پھنسے رہیں۔
ٹھیک ہے. جناب فرید پراجا صاحب، جناب کیوم نظامی صاحب، جناب مرزا ایوب بیگ صاحب، پروگرام میں تشریف آوری کا بہت شکریہ. ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام. آج کے لیے اتنا ہی. ہمارے تمام سوشل میڈیا پیجز پر اس پروگرام کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں. ہمارا ایڈریس ہے media@tanzeem.org. اگلے پروگرام تک کے لیے وسیم احمد کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.